ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک بہت ہی پیارا سا گھر تھا جس میں رہتے تھے مسٹر جیکسن۔ مسٹر جیکسن ایک بہت ہی نیک دل اور اچھے انسان تھے۔ ان کا کھلونوں کا اپنا کاروبار تھا، یعنی وہ بچوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھلونے تیار کرتے تھے۔ بچے بھی ان کے کھلونوں سے بہت ہی خوش ہوتے تھے۔ کبھی وہ کچھ بناتے بچوں کے لیے اور کبھی کچھ۔ وہ سستے داموں ان کو بیچ دیتے تھے۔ دراصل ان کی اپنی بیوی اور بیٹا فوت ہو چکے تھے۔ انہیں بچوں سے بہت پیار تھا، اسی وجہ سے وہ یہ کھلونے بنا بنا کر اپنا دل بہلا لیتے تھے۔ بچے بھی ان سے بہت خوش تھے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش تھے۔ ایک دن اب انہوں نے سوچا کیوں نہ بچوں کے لیے ایک گڈا بنایا جائے، جس کے لیے وہ ایک جنگل کی طرف گئے اور دیکھنے لگے کہ کوئی بہت ہی عمدہ سی لکڑی ملے جس سے وہ گڈا تیار کر سکیں۔ دور ہی انہیں زمین پہ پڑی ہوئی ایک بہت ہی زبردست سی لکڑی نظر آئی اور انہوں نے سوچ لیا کہ وہ اس کو گھر لے چلتے ہیں، اس سے بہت ہی اچھا سا گڈا تیار ہو سکتا ہے لکڑی کا۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے لکڑی اٹھائی اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ ذہن میں مختلف ترکیبیں آ رہی تھی کہ وہ اس طرح کا بنائیں گے اور اس طرح کا بنائیں گے۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے لکڑی کو دھویا، صاف کیا اور ٹیبل پہ سکھا لیا اور پھر اس کو تراشنے لگ گئے کہ کس طرح سے اس کو بنانا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے سوچا کہ اس کا چہرہ بناتے ہیں اور چہرہ انہوں نے بالکل اپنے بیٹے کے جیسا بنایا جیسا ان کا بیٹا تھا۔ انہیں اس گڈے پہ بہت ہی پیار آ رہا تھا کیونکہ یہ ان کی بیٹے کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ایک بہت ہی خوبصورت چہرہ تیار ہو چکا تھا۔ تھوڑی سی اور محنت کی تو بازو اور ٹانگیں اور پاؤں وغیرہ بھی تیار ہو گئے۔ یہ بالکل انسانی شکل کا ایک گڈا تیار ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس کو لے کر بہت ہی جھوم جھوم کے گانے گائے، بہت ہی پیار کیا کیونکہ یہ انہیں بہت ہی اچھا لگا۔ دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے وہ آرام سے سو گئے اور اس گڈے کو بھی اپنے پاس ہی سلا لیا۔ وہ چونکہ گہری نیند میں تھے تو انہیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ جہاں پہ مسٹر جیکسن اور گڈا سو رہے تھے وہاں پہ ایک پری آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ یہ نیک دل انسان اس گڈے کو بنا کر بہت خوش اور مدہوش سو رہا ہے۔ اس پری نے ایک جادو پڑھا اور گڈے پہ پھونک دیا۔ یوں ستارے بھاگے گڈے کے اوپر اور وہ گڈے کی آنکھوں میں ایک دم سے روشنی ہو گئی اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا؟ گڈے نے پری کا بہت شکریہ ادا کیا کہ اس نے اس میں جان ڈال دی ہے اور وہ آرام سے باتیں بھی کر رہا ہے۔ گڈا بھی بہت خوش تھا۔ پری نے گڈے کو سمجھا دیا کہ اس کو ہمیشہ اپنے والد کی بات ماننی ہوگی کیونکہ مسٹر جیکسن ایک بہت ہی نیک دل اور شریف انسان ہے۔ وہ بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کے لیے بہت اداس ہیں، اس وجہ سے میں نے تم میں جان ڈالی ہے تاکہ مسٹر جیکسن خوش ہو سکیں۔ تمہیں ہمیشہ ان کا خیال رکھنا ہوگا اور ان کی تابعداری کرنی ہوگی، اور اگر تم نے اسی طرح تابعداری سے زندگی گزاری تو میں تمہیں ایک بہت ہی بڑا انعام دوں گی، اور اگر تم نے بات نہ مانی تو تمہیں بہت سے نقصان بھگتنا ہوں گے۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ گڈے نے پری سے وعدہ کر لیا کہ وہ ہمیشہ اپنے والد کا خیال رکھے گا اور خوب محنت کرے گا۔ گڈے نے جیسے اپنی بات پوری کی تو پری غائب ہو گئی۔ اگلی صبح جب مسٹر جیکسن اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گڈا ان کے پاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، بالکل انسانی شکل میں۔ تو مسٹر جیکسن بہت حیران ہوئے اور اندر ہی اندر بہت خوش بھی۔ گڈے نے پری کے متعلق تمام بات مسٹر جیکسن کو بتائی اور کہا کہ مسٹر جیکسن اب ہم آپس میں بہت ہی پیار سے رہیں گے۔ مسٹر جیکسن نے اس کی بات سن کر اس کو گلے سے لگا لیا اور خوب آنسو بہائے کیونکہ وہ ان کے بالکل بیٹے جیسا تھا۔ اب وہ بہت خوش تھے، انہوں نے سوچا تھا کہ اس کے ساتھ بہت ہی پیار سے رہیں گے۔ وہ سارا دن اس کے ساتھ کھیلتے رہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ انہوں نے اس گڈے کا نام اپنے بیٹے کے نام پہ بیٹو ہی رکھا۔ وہ بیٹو کے ساتھ بہت خوش تھے۔ کچھ ہی دن اسی طرح ہنسی مذاق میں اور پیار محبت میں کھیلتے کھیلتے گزر گئے۔ اب بیٹو نے کہا، بابا جان میں اب بڑا ہو چکا ہوں اور مجھے اسکول جانا چاہیے۔ مسٹر جیکسن نے کچھ سوچا اور کہا، ہاں ضرور تمہیں اسکول جانا چاہیے، لیکن اندر ہی اندر وہ پریشان ہو گئے کیونکہ بیٹو کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور وہ دکان پہ بھی نہ جا پائے، نہ کھلونے بیچ سکے، اب ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔
انہوں نے ایک ارادہ کیا، ایک شاپ پہ گئے اور اپنا کوٹ بیچ کر کہنے لگے کہ یہ پیسے مجھے دے دو تاکہ میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ کتابیں خرید سکوں۔ دکاندار نے وہ کوٹ خرید لیا اور وہ گھر آ کر بیٹو سے کہنے لگے یہ لو بیٹا پیسے لے لو اور جاؤ اپنی کتابیں وغیرہ خرید لو اور اسکول میں داخلہ حاصل کر لو۔ اگلے ہی دن وہ بازار جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا تاکہ اپنے لیے یونیفارم اور کتابیں خرید سکے، لیکن دور ہی اسے لوگوں کا بہت بڑا سا جھرمٹ نظر آیا۔ وہ اس جھرمٹ کے پاس گیا تو دیکھا بچے اپنے والدین کے ساتھ آئے ہیں اور بہت ہی خوش ہیں۔ اس نے آگے جانے کا سوچا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ سرکس ہے۔ اب بیٹو نے سوچا کیوں نہ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے سرکس میں چلا جاؤں جہاں پہ باقی بچے جا رہے ہیں۔ سرکس والے نے کہا کہ یہاں اندر بنا ٹکٹ یا بنا پیسے کے جانا منع ہے، تو اس نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور کہا یہ لیں جی میرے سے پیسے لے لیں اور مجھے اندر جانے دیں۔ سرکس والے نے یہ دیکھا کہ اس کے پاس زیادہ پیسے ہیں، اس نے بچہ جان کر اس سے سارے پیسے لے لیے اور اس کو ایک ٹکٹ تھما دیا۔ بٹو اندر ہی اندر پریشان تھا کہ اب وہ کتابیں کیسے خریدے گا، لیکن سرکس دیکھنے کے لیے بہت خوش تھا۔ اس نے اندر جا کر دیکھا تو جادو والا بھی ایک موجود تھا اور ایک بندر بھی تھا جو ڈفلی بجا رہا تھا۔ اس نے کچھ خوش اور کچھ ناراض ہو کر یہ سرکس دیکھی اور واپس جانے کے لیے مڑا۔ وہیں پہ سرکس کا مالک بھی موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی کا گڈا یہاں پہ پھر رہا ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ یہ پتریاں چھوڑوں اور اس گڈے کو ہی نچا لیا کروں، اس کو میں پکڑ لیتا ہوں اور اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے گڈے کو پکڑنا چاہا تو گڈے نے کہا پلیز مجھے جانے دو، پہلے ہی میں اپنے والد کا دل دکھا کر یہاں پر پیسے گوا چکا ہوں۔ مالک نے دیکھا کہ یہ گڈا تو رونے لگ گیا ہے۔ انہوں نے گڈے سے کہا تم پریشان مت ہو اور یہ لو پیسے لے لو اور جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ۔ یہ دیکھ کر گڈا بہت ہی خوش ہوا اور اندر ہی اندر شرمندہ بھی۔ اس نے وہ پیسے لیے اور نکل پڑا کتابیں لینے کے لیے۔ اس نے دل میں سوچا کہ اب وہ پیسے ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اگر اس کو سرکس کا مالک پیسے نہیں دیتا تو یہ پیسے گنوا چکا تھا جو اس کے والد نے اس کو کوٹ بیچ کر دیے تھے۔ ابھی تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ اس کو ایک بچے کے پیچھے سے آواز آئی اور اس نے پوچھا ہاں کیا بات ہے۔ بچہ ایک بہت ہی لوفر قسم کا انسان تھا۔ اس نے اس کی جیب میں پیسے دیکھ لیے تھے۔ اس نے بیٹے سے کہا کہ میں تو ٹوائے لینڈ جا رہا ہوں، کیا تم جانا چاہو گے؟ ٹوائے لینڈ میں بہت ساری کینڈیز، آئس کریم اور جمپنگ بیڈ بھی ہیں، کیا تمہیں وہ پسند ہے؟ بیٹو نے سوچا کہ یہ تو بہت ہی مزے کی بات کر رہا ہے، تو کیوں نہ تھوڑی دیر کے لیے چلا جاؤں۔ میں وہاں کون سے اپنے سارے پیسے ضائع کروں گا، تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہوں اور انجوائے کر کے پھر اپنی کتابیں خریدوں گا اور اپنے والد صاحب کے پاس چلا جاؤں گا۔ بیٹو اس بچے کے ساتھ ٹوائے لینڈ کے لیے روانہ ہو گیا اور جب اس نے دیکھا کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے جہاں پہ بہت ساری آئس کریم، مزے کے ڈونٹس، مزے کی چاکلیٹس موجود ہیں، وہاں پہ جا کے وہ بہت ہی خوش ہوا۔ یہ سب کر کے جب بہت انجوائے ہو گیا تو انہیں ٹوائے لینڈ والوں نے مفت کی آئس کریم دی۔ ابھی وہ آئس کریم کھا ہی رہا تھا کہ اس کو اپنے اندر بہت ہی بڑی تبدیلی محسوس ہوئی۔ اس کو یوں لگا جیسے اس کے جسم میں سنسنی ہو رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے کان بڑے ہونے شروع ہو گئے کسی گدھے کی طرح اور اس کا جسم گدھے کی طرح بننا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ٹوائے لینڈ کا مالک گدھے لے کر آ رہا ہے۔ اب اس کو سمجھ آ چکا تھا، وہ بچوں کو آئس کریم کھلا کے گدھے بنا دیتے تھے اور گدھوں کی طرح کام کرواتے تھے۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ بھاگتے بھاگتے ایک جگہ اس نے دو میاں بیوی کو آپس میں بات کرتے سنا اس کے والد کے بارے میں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں کتنا پریشان تھے۔ مسٹر جیکسن اس کو ڈھونڈتے کہاں نہیں گئے۔ اب وہ تھک ہار کر سمندر میں کشتی لے کر گئے جہاں ان کی کشتی طوفان کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی اور وہ سمندر میں غرق ہو گئے ہیں۔ اب ان کا کہیں پتہ نہیں چل رہا۔ بیچارے مسٹر جیکسن اپنے بیٹے کی وجہ سے کتنا تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ بیٹو یہ سب سن کر بہت ہی حیران ہوا۔ اب اس کو دل میں بہت پچھتاوا ہو رہا تھا اور اس نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ آئندہ وہ کبھی بھی اپنے والد کو دھوکہ نہیں دے گا۔
बस एक बार मिस्टर जैक्सन उससे मिल गए, वो ज़ारों की तार रोने लगा और जैसे ही वो रोने लगा उसको एहसास हुआ कि उसके कान नॉर्मल हो गए हैं। इसका मतलब था कि परी ने जो उसको सजा दी थी वो खत्म हो गई। अब वो फौरन से पहले समुंदर के करीब गया और उसने इरादा कर लिया कि वो अपने वालिद की जान जरूर बचाएगा। उसने फौरन से समुंदर के अंदर छलांग लगा दी और वहां पे तैरने लग गया। तैरते तैरते उसने देखा कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी शार्क आ रही है। उसने आगे भागना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी देर गुजरी तो शार्क ने उसको अपने मुंह में दबोच लिया। वो बहुत ही खौफजदा हुआ और अंदर जाकर डर गया कि ये क्या, इतना बड़ा मुंह और इतना बड़ा गला है उसका। वो अंदर जाकर ज़ारों की तरह रोने लगा कि ओह माय गॉड, मुझे एक बार मौका मिल जाता मैं अपने वालिद से माफ़ी मांग लेता। तो थोड़ी देर बाद देखता है कि क्या हुआ, मिस्टर जैक्सन वहां पर रोशनी किए हुए खड़े थे और कहने लगे कि मुझे भी थोड़ी देर पहले इस शार्क ने खा लिया था और मैं इसके अंदर बैठ गया। तो ये देखकर बीटू बहुत खुश हुआ कि कम से कम वो अपने वालिद से तो मिल पाया था। बीटू अपने वालिद के गले लगकर बहुत रोया और उनसे बहुत सारी माफिया मांगी। मिस्टर जैक्सन ने इसको माफ कर दिया और बताया कि मछली के अंदर बहुत सी लकड़ियां मौजूद हैं और मेरे पास ये माचिस की तीली भी मौजूद है, क्यों ना हम आग लगा दें, यूं मछली मुंह खोलेगी और हमें बाहर फेंक देगी। उन्होंने ऐसा ही किया। थोड़ी ही देर बाद मछली के मुंह से धुआं निकलने लगा और उसने मुंह खोल दिया, जिससे ये दोनों बाहर निकल आए और तैरते तैरते किनारे पर पहुंच गए। बीटू ने घर से निकलने तक की अब तक की तमाम रवादात अपने बाप यानी मिस्टर जैक्सन को सुनाए। मिस्टर जैक्सन ने उसको माफ कर दिया और कहा आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करना। बीटू ने वादा किया कि मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा और कभी झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा आपका सर ऊंचा रखूंगा। वहीं पे परी आ गई और बीटू से कहने लगी शाबाश, आज तुमने वो काम कर दिखाया जो एक अच्छा बेटा ही कर पाता है। मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं आऊंगी और तुम्हें तोहफा दूंगी। आज तुम एक अच्छे बेटे साबित हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें तोहफा देती हूँ। उसने उसके ऊपर स्टार्स फेंके और यूं वो बेजान से लकड़ी के गुड्डे के साथ साथ एक इंसानी जिस्म में भी तब्दील हो गया। ये देखकर मिस्टर जैक्सन भी बहुत खुश हुए और बीटू ने भी परी का बहुत शुक्रिया अदा किया। परी ने उसको एक इंसानी जिस्म दे दिया था जिससे वो अब नॉर्मल जिंदगी बसर कर सकता था। देखा है बच्चों, जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा ही होता है। सबसे पहले मिस्टर जैक्सन की अच्छाई ने उनको उनका बेटा दे दिया और बेटू की अच्छाई ने उसको इंसानी जिस्म। स्टोरी पसंद आए तो फौरन से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हम फिर मिलें। बाय बाय।